پچھلے جمعے کو ہم نے کوشش کی حضرت حسین کی سیرت کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے، مناقب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حسین کیا کمال کی شخصیت تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہاں تک فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سردار۔ بلکہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ یعنی یہ اللہ نے حضرت حسین کو شان عطا فرمائی تھی۔ پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں، یہ تو ایسا عمل تھا جو غیر اختیاری تھا، یعنی اللہ کے نبی کے نواسے تھے تو اللہ کے نبی نے یہ باتیں فرمائی، کیونکہ حضور کو تو پتہ تھا کیا کمال والا آدمی ہے حسین اور حسن، تو اس لیے پہلے خوشخبری سنا دی، بشارت سنا دی کہ یہ دونوں کون ہوں گے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، سردار۔ پھر اس کے اوپر مہر تب لگی کہ جب ایک ظالم جابر آتا ہے اور حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت پر بیٹھتا ہے تو وہ اس کی اس بادشاہت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی فاسق میرے نانا کے تخت پر بیٹھے۔ اور میرے پیاروں، پھر تاریخ نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ گئے ہیں اور چند لوگ 72 کے قریب افراد آتا ہے، گئے ہیں اور ہزاروں کی جماعت کا مقابلہ کیا ہے، اور جاتے ہوئے اور لڑتے ہوئے جب لڑے ہیں اور ایک لشکر آیا ہر کا، پھر دوسرا لشکر آیا، پھر تیسرا لشکر شمر کا آیا، پتا تھا نہیں جیت سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ عزت سے نہ مر جائیں نام محمد پر، ویسے بھی تو ایک دن مر جانا ہے، بھئی مرنا تو ہے ہی، تو کیا شان ہو، کیا کمال ہو کہ ہم اپنے آقا کے نام پر مر جائیں۔ تو میرے پیاروں، کبھی بھی ظالم آ جائے اور اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو گویا کہ جب تک امت یہ عمل کرتی رہے گی وہ بھی حسینی بن جائیں گے، اور جب تک ظالم کے ساتھی بنیں گے تو پھر یاد رکھنا پھر ہم یزید کے ساتھی بن جائیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، اور یہ سلسلہ رکا نہیں تھا، حضرت حسین تو شہید ہوئے اور اپنا سر کٹایا ہے اور اللہ کے نام پر ورا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سلسلہ آج تک چلا ہے، آج تک۔ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے بھی ظالم حکمران کے خلاف آواز بغاوت بلند کی، تو کیا ہوا؟ شروع میں تو بڑی جماعت تھی ساتھ، لیکن سامنے والا دشمن بڑا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں آیا کہ جب یہ لوگ ہی نہیں چاہتے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے، نظام کو سنبھالنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی آئی، کہا زبیر، عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم پیچھے ہٹ رہے ہو،
پیچھے ہٹ رہے ہو, ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا اماں آپ نے ٹھیک سنا ہے, وجہ یہ ہے کہ میرے سپورٹ کرنے والے, مجھے میرے ساتھ میرا ساتھ دینے والے بڑے تھوڑے ہیں, بہت کم ہیں. میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤں, پیچھے چلا جاؤں, اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی, کون؟ ماں ہے, ماں. کہا بیٹا حق پہ ہونے والے کے پاس اتنی ہی چیز کافی ہے, اتنی ہی نصرت کافی ہے کہ وہ حق پر ہے, اس کے لیے یہ کافی ہے. اس کو اور کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ اکیلا ہے لیکن اسے پتہ ہے میں حق پر ہوں, تو وہ اکیلا ہی کافی ہے. اب ماں کی بات سنتے ہیں اور جاتے ہیں, تیاری پکڑتے ہیں اور باہر آتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا ایک دفعہ سینے سے لگا لے. حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضرت اسما سینے سے لگاتی ہیں تو بیٹے کا سینہ سخت معلوم ہوتا ہے, سخت. کہا بیٹا یہ کیا ہے, بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا اماں زرہ پہنی ہے اور 2 پہنی ہے. بیٹا کیوں؟ کہا اماں میں نے کہا کہیں ظالم جابر میرے جسم کے ٹکڑے نہ کر دیں. تو ماں نے کہا بیٹا جب بکری ذبح ہوتی ہے تو پھر اس کی کھال کو کاٹا جائے یا کھینچا جائے, اسے کیا خبر؟ کون کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے. کسے کہہ رہی ہے؟ بیٹے کو کہہ رہی ہے. اب اس ہمت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر جاتے ہیں اور باطل سے مقابلہ کرتے ہیں, کرتے 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 شہید ہو جاتے ہیں. اور اس وقت کے وہ ظالم, وہ جابر, حضرت عبداللہ بن زبیر کی میت کو چوراہے پر لٹکاتے ہیں اور 3 دن گزرتے ہیں. اور 3 دن گزرنے کے بعد جب حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرتی ہیں تو کہتی ہیں بیٹے کی لاش کو دیکھ کر واہ 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 واہ, اور یہ شاہ سوار ابھی تک اپنی سواری سے نہیں اترا. کون کہہ رہا ہے؟ ماں کہہ رہی ہے یہ شاہ سوار ابھی تک اپنی سواری سے نہیں اترا. تو میرے پیاروں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر اپنی جانوں کو لگایا ہے. پھر تھوڑا سا اور آگے آئیں, ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. ہوتا کیا ہے؟ وقت کا حکمران پیشکش کرتا ہے کہ امام اعظم آپ کو خوشخبری سناتا ہوں, آپ کو میں چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں, قاضی کا عہدہ دینا چاہتا ہوں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا بھائی میں تیرا چیف جسٹس قبول نہیں کرتا, اس عہدے کو قبول نہیں کرتا. تو اس نے کہا نعمان خدا کی قسم میں تجھے چیف جسٹس بنا کے چھوڑوں گا, تجھے قاضی بنا کے چھوڑوں گا. حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس عہدے کو قبول نہیں کروں گا. اس بادشاہ نے کہا نعمان میرے مقابلے کی قسم اٹھاتا ہے, بادشاہ کے مقابلے کی قسم اٹھاتا ہے. حضرت نعمان بن ثابت کہتے ہیں بادشاہ سلامت, میری قسم پوری کرنا مشکل ہے, غریب آدمی ہوں, آپ کی قسم پوری کرنا آسان ہے, کفارہ دے دو گے آسانی سے, میرے لیے بڑا مسئلہ, تمہارے لیے چھوٹا مسئلہ. کہا نہیں نعمان نہیں چھوڑوں گا, نعمان نہیں چھوڑوں گا. اللہ کا امر, حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کیا گیا اور قید کے اندر زہر دیا گیا. زہر کھانا قبول کر لیا لیکن کسی ظالم کا ساتھی بننا قبول نہیں کیا. میاں ہم اہل حرمت ہیں, غلامی ہم نہیں کرتے, نہ ٹوٹے گی جو زنجیر تو پاؤں کاٹ آئیں گے, ہم کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ ایک دفعہ نا حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اسی طرح کا بڑا واقعہ پیش آیا.
کہ جنگ میں ہیں اور لڑتے 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 ایک جگہ اللہ کا امر ایسا ہوا کہ جو غسانی عرب بادشاہ تھا پکڑ لیا. کس کو؟ عبداللہ بن حذیفہ کو. حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو قید میں کر لیا اور اسے پتا تھا یہ بڑا کمال کا آدمی ہے, بڑا پائے کا آدمی ہے, اگر یہ میرا ہو جائے میں پوری دنیا کو اپنے 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 اثر رسوخ میں لے سکتا ہوں. کہا عبداللہ ایک آفر ہے. آفر جی کیا ہے جی؟ کہا جی میں تجھے اپنی بیٹی بھی دینے کے لیے تیار ہوں اور آدھی حکومت بھی دینے کے لیے تیار ہوں, آجا میرے ساتھ شامل ہو جا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا او پگلے, تو آدھی حکومت کی باتیں کرتا ہے, اگر مجھے پورے عرب کی حکومت دے دی جائے اور اس کے عوض میں مجھے یہ کہا جائے کہ آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی تو دین سے پھر جا, میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں, میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. کہا اچھا تو نہیں چھوڑے گا؟ اپنے کارندوں سے کہا اسے قید میں ڈالو, قید میں ڈالو. قید میں ڈالا گیا, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر اللہ کی شان, کہا جی ایک کڑا لاؤ اور تیل گرم کرو اور اس کے 2 ساتھیوں کو اس کڑا کے اندر ڈالو, کڑا کے اندر ڈالو. حضرت عبداللہ بن حذیفہ دیکھ رہے ہیں اور سامنے 2 ساتھیوں کو کڑا کے اندر ڈالا گیا. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تو وہ کارندے پکڑ کے لے گئے. کہا لگتا ہے ڈر گیا, لگتا ہے ڈر گیا. اور بادشاہ کے پاس گئے, بادشاہ سلامت یہ دیکھو رو رہا ہے, لگتا ہے اب تیری بات مان لے گا. تو بادشاہ نے کہا عبداللہ میں تو پہلے بھی کہتا تھا میرا ہو جا, اتنا کچھ ضرور کروانا تھا, اتنا کچھ ضرور کروانا تھا. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے اور میں اس لیے نہیں روتا, میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے موت سے ڈر لگ گیا, اور میں اس لیے روتا ہوں یہ کتنی ننھی سی جان ہے, کتنی ننھی سی جان ہے, پتہ نہیں چلا میرے ساتھی اپنے اجل کو لبیک کہہ کے چلے گئے. میں روتا اس لیے ہوں کہ کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جسم پہ روحیں ہوتی اور ایک ایک کو اس طرح تکلیف دی جاتی, اس طرح ایک ایک کو تکلیف دی جاتی. اللہ یہ کیا حق ادا کیا میں نے, یہ کیا کیا, کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو میں تیرے رستے میں دیتا, میں اس لیے رویا ہوں. تو میرے پیاروں میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرات نے بڑی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے, بڑے مشقتوں کو, بڑی تکلیفوں کو, بڑے ابتلاؤں کو برداشت کیا ہے, صرف اس لیے کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آنچ نہ آئے. اور پیاروں آج باری ہمارے پاس ہے اور ہم بے فکر بیٹھے ہیں, ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے, بلکہ ستم بالا ستم, جو کچھ اللہ اللہ کر بھی رہے ہیں اور جو نام لے بھی رہے ہیں اور جو کچھ کوشش کر بھی رہے ہیں انہیں ہم جو ہے سمجھیں کہ دین کا سب سے نکما سمجھتے ہیں. یعنی کوئی علماء ہیں, کوئی قاری ہیں, کوئی حفاظ ہیں, کوئی مجاہد ہیں, کوئی تبلیغ والے ہیں, کوئی کام کر یار چھوڑو ان کا کیا ہے, ان کی کیا ہے, یا ان کا کیا رتبہ. بھائی کرنا کیا تھا, اول تو یہ کام خود سنبھالنا تھا, خود کرنا تھا. کیوں میرے پیاروں, ایک موقع پر میرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں کو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی ہیں نا, ہم آپ کے بھائی ہیں. کہا نہیں تم میرے ساتھی ہو. ساتھی میرے بھائی وہ ہوں گے جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے, بغیر دیکھ. اور ہمیں حضور نے اپنا بھائی سمجھا اور اپنا بھائی کہا, اور ہم اللہ کے رسول کے کاموں کو بھول گئے. میرے پیاروں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ٹھیک ہے ہم دنیا کے اندر لگیں, حلال کمائیں, عبادت ہے, لیکن اتنا اس کے اندر مگن نہ ہو کہ ہم اپنے رب کو بھول جائیں.
اتنا اس میں مگن نہ ہو کہ اپنے خالق کو بھول جائیں، اتنا اس میں مگن نہ ہو کہ اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں۔ تو پیاروں، میرے دوستوں، آج وقت ہے، یہ سانس کی ڈوری جب تک باقی ہے وقت ہے، یہ نشہ بہت جلدی ٹوٹنا ہے۔ جیسے نا کسی مریض کو ڈاکٹر بے ہوشی کا ٹیکہ لگاتے ہیں نا، اور جسم کا کوئی حصہ سن کر دیں تو وہ حصہ کاٹ بھی دیا جائے تو مریض کو پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو پیاروں، آج ہمارا جسم یہ دنیا کی لالچ میں سن ہوا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ لگتا ہے یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، یہ پرانوں کی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں، بس ختم ہو گیا۔ میرے پیاروں، جب یہ بے ہوشی کا نشہ ٹوٹے گا اور یہ جب حلق سے جان نکلے گی، وَمَن مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، جیسے یہ ڈوری ٹوٹے گی اس دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج میں بھی اور آپ بھی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پورے عالم میں پہنچائیں گے، پوری دنیا میں پہنچائیں گے، یوں خاک کی مانند راہوں میں نہ بکھر جا۔ پیاروں، تم بڑے ہو، بہت اونچے ہو، بڑی شانوں والے ہو، اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ نے ہمیں کیا اعزاز دیا ہے، حضور نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے۔ بلکہ یاد آیا ایک واقعہ کہ ایک موقع پر حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کو ایک ادارے والے بار بار اصرار سے کہتے، حضرت ہمارے ادارے میں آئے نا، کچھ واز کریں، کچھ واز کریں، کچھ واز کریں۔ بڑے وقت کے بعد جب اصرار بڑھ گیا تو کہا جی بلاؤ، ساتھیوں کو بلاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ بلا لیا گیا، کیوں بھائی مولانا الیاس بیٹھے ہیں، بڑا مجمع سامنے ہے۔ تو شروع میں پہلا جملہ کہا اور جملے پہ بات مکمل کی۔ کیا کہا؟ پیاروں، اپنے آپ کو پہچانو، پیاروں اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو، یہ کہا اور ممبر سے نیچے اتر گئے۔ تو میرے پیاروں، ہم اپنے آپ کو جانیں ہم کون ہیں۔ ہم اتنے فضول نہیں ہیں، اتنے ناقص نہیں ہیں کہ ہم یوں خاک کی مانند ہمیں بکھیر دیا جائے اور ہم بھی عام آدمی کی طرح دنیا دنیا کرتے کرتے قبروں میں اتر جائیں۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ حضور نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے۔ یوں خاک کی مانند راہوں میں نہ بکھر جا، کرنوں کی طرح چیر کے سینے میں اتر جا، یا دشت میں اس بزم کی رونق کو نہ کر یاد، یا شہر کے دیوار سے سر پھوڑ کے مر جا، شاید کہ کوئی آبلا پا ہو تیرے پیچھے۔ ارے جاتے ہوئے، ارے جاتے ہوئے، ارے جاتے ہوئے اس راہ کو کانٹوں سے نہ بھر جا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دے اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود پر اور پوری دنیا پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب سنتیں ادا کر لیجیے۔ نور ناديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم